السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھارت کا رہنے والا اپنے بھارتیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، جو مظلوم اور ہیں سول کاسٹ اور کے لوگ جو ہیں، جو غریب مظلوم ہیں، ان سے ہمارا یہ درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انڈیا میں امن ملے، بھارت میں امن ملے، تو آپ اس کا دامن پکڑیں، اس کا سہارا لیں جس نے آپ کو پیدا کیا۔ آج کا جو وقت ہے وہ یہ وقت ہے کہ انسان کو اس کا سہارا لینا چاہیے یا لینا پڑے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کائنات، اس دنیا کا مالک جو اللہ ہے، ایشور ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں ایشور اللہ، اس کا دامن پکڑنا پڑے گا، تبھی جا کے حکمراں سے یا سرکار سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کیوں کہ جو سرکار چلاتا ہے اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، ہمارے اوپر غالب کر دیا۔ اب اس سے تبھی نجات ملے گی کہ جب ہم رب کا دامن پکڑیں گے، ایک اللہ کی بات کریں گے۔ اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہمارا درخواست ہے، جو مظلوم، جو پریشان حال ہیں، کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر اور ایک رب کی عبادت کریں، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو ساتویں آسمان کے اوپر رب ہے، جو پوری کائنات چلا رہا ہے، جو نرنکار ہے، جس کا کوئی عکس نہیں، جس کا کوئی تصویر نہیں۔ تو ایسے رب کے، ایسے ایشور کی پوجا عبادت کریں، اور مسلمان قبروں کو چھوڑ دیں، اور غیر مسلم جو مظلوم ہیں وہ جو ہے نا بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، رام کرشن یہ سب لوگ انسان تھے، یہ ایشور نہیں ہیں کہ ان کے سامنے سر جھکایا جائے، اپنے ہاتھوں سے بت بنانا، انہیں کے سامنے جھک جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوموں کو اور جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کے پر ایسا حاکم اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اب اس سانس کا، اس زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی آپ کو جو ہے نا نجات دے سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، خاص طور پہ بھارت کے مسلمانوں اور مظلوموں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ایک رب کی عبادت کرے اور ایک رب کی پوجا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے نا ایسے لوگوں کو ناک میں نکیل ڈال دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبا دیا دریا نیل میں، جو مصر میں ہے۔ آج بھی مصر کا عجائب گھر میں اس کی لاش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس دنیا کے لیے تجھے عبرت بنا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بنا دیا، اور جو مسلمانوں پر اور مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لیے عبرت بنا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہمارے بدعمالیوں کو ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے جن کو یہ بھی طریقہ معلوم نہیں ہے کہ استنجا کیسے کیا جائے گا، انصاف کیا ہے، دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہمارے پر حکمراں ہیں، اور یہ حکمراں اللہ نے بیٹھا دیا ہے، کیونکہ ہم عمل سدھاریں گے، اپنا طریقہ صحیح کر لیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک ایشور کی عبادت کریں گے، تبھی جا کے اللہ ہم کو نجات دے گا۔ اس سے پہلے نجات کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، یہ بات آپ لوگ لکھ لیں۔ خاص طور پہ بھارت کے لوگوں سے ہمارا گزارش ہے کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑے، غیر مسلم اور مسلمان قبروں کی جو ہے نا پرستی چھوڑ دیں۔ قبر حکومت توڑے تو توڑے، اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا ہے، مسجد نہیں توڑے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے ہم لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دے گا۔ قبروں کے لیے، مزاروں کے لیے لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عزت نہیں دے گا۔ جیسے ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی جو ہے نا ہمارے پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ ہمیں سوائے عزت کے، بے عزتی کے کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر آپ کو عزت چاہیے، مسلمانوں، مظلوموں، غیر مسلمان بھائیوں، تو آپ ایک رب کی عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے لوگوں کا ناک میں نکل ڈال دے گا، اور ایسا ان کو اللہ تعالیٰ کر دے گا کہ آپ کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملکوں کے مسلمانوں، مظلوم مسلمانوں اور غیر مسلم جو مظلوم ہیں ان کی حفاظت کرے، اور ان کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔